الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے ہم پر، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے، بہت سے انعامات سے سرفراز فرمایا ہے۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت جو اللہ کی طرف سے اس امت کو عطا کی گئی ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دن عید کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ فمن جاء الى الجمعة فليغتسل، تو جو جمعے کے لیے آئے اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ جمعے کی فضیلت اور اہمیت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک مکمل سورت نازل فرمائی ہے جمعے کے نام سے، جس کا نام ہے سورۃ الجمعہ۔ اور اللہ رب العزت نے سورت کا آغاز فرمایا ہے اپنی تسبیح سے، اپنی صفات عالیہ سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ تمام چیزیں، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ تمام چیزیں، ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ الملک، اس اللہ کی جو اللہ بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ جس کی بادشاہت کو کبھی زوال نہیں۔ القدوس، اس اللہ کی جو بے عیب ہے، جو پاک ہے،
ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ العزیز، اس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو زبردست ہے، غالب ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، کوئی اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ الحکیم، وہ اللہ جو حکمت والا ہے، جس کا فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر اسی صورت میں جمعے کے تعلق سے ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، پکارا جائے، نماز کے لیے بلایا جائے، تو فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیزی سے چلو، دوڑ پڑو، یعنی تیزی کے ساتھ چلو۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو، تجارت کو چھوڑ دو، جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس کام سے الگ ہو جاؤ۔ اذان کی آواز آئی اور فوراً نماز کے لیے چل پڑو۔ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ رب العزت نے جمعے کے دن کو دنوں کا سردار قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کو گویا کہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ ایک یہودی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، اے امیر المؤمنین، آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے اور آپ پر وہ نازل ہوئی ہے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ آپ نے فرمایا کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے بطور دین کے، بطور مذہب کے اسلام کو پسند کر لیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ انی لأعلم، یقیناً میں جانتا ہوں ای یوم نزلت، کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی، کس موقع پر نازل ہوئی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا نزلت یوم عرفہ فی یوم جمعہ، کہ یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی اور جمعے کے دن نازل ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے تعلق سے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا یوم الجمعہ، جمعے کا دن ہے۔ پھر آپ نے اس کی چند خصوصیات بیان فرمائی کہ فرمایا فی خلق آدم، جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، ان کو پیدا کیا گیا۔ وفیہ ادخل الجنہ،
اور جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کیا گیا۔ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، اور جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر یہ بھی مزید آتا ہے کہ وَفِيهِ قُبِضَ، کہ جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ وَفِيهِ النَّفْخَةُ، جمعے کے دن ہی سور پھونکا جائے گا۔ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی۔ اور جمعے کے دن کے بارے میں آیا ہے وَفِيهَا سَاعَةٌ، کہ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے لا يوافقها عبد مسلم یسأل اللہ تعالی، کہ اس گھڑی میں جو مسلمان بندہ بھی اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ سے کچھ مانگتا ہے، الا اعطاہ اللہ، مگر اللہ سبحانہ وتعالی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو آتا ہے یکتبون الاول فالاول، ان کے نام لکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب امام آ جاتا ہے منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو طووا صحفہم، اپنے رجسٹر کو لپیٹ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اور وہ بھی پھر سننے لگتے ہیں خطبے کو۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جو مسجد میں جلدی آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایسا اجر و ثواب دیتا ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ کو قربان کیا ہو، اور اس کے بعد جو آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں بڑے کی قربانی پیش کی ہو، گائے کو بیل کو قربان کیا ہو، اور اس کے بعد جو آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں مینڈھا قربان کیا ہو، اور اس کے بعد جو آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے مرغی اللہ کی راہ میں دی ہو، اور اس کے بعد جو آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں انڈے دیے ہوں، انڈے صدقہ کیے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من توضأ فاحسن الوضوء، کہ جس نے اچھی طرح سے وضو کی، ثم اتى الجمعہ، پھر جمعے کے لیے آیا، فاستمع وانصت، اور آنے کے بعد وہ خاموش رہا اور بات کو اس نے غور سے سنا، خاموش رہا اور باتیں اس نے غور سے سنی، جو بات بیان کی جاتی ہے، جو خطبہ دیا جاتا ہے، اس نے اس کو غور سے سنا، غفر له ما بینہ وبین الجمعہ وزیادۃ 3 ایام، فرمایا کہ اس کے پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک اور مزید 3 دن یعنی 10 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وَمَن مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا، اور جو کنکریوں کو چھوتا رہا، کنکریوں سے کھیلتا رہا تو اس نے لغو کام کیا۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور جو اس کے پاس خوشبو تھی اس نے خوشبو کا استعمال کیا، اس نے اچھے کپڑے پہنے، پھر وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آیا، لوگوں کی گردنوں کو اس نے نہیں پھلانگا، جو اللہ نے اس کو نوازا، اس کے لیے مقدر فرمایا، اس نے سنتیں پڑھی، پھر وہ خاموش رہا، اس نے خطبے کو غور سے سنا،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن کی بڑی اہمیت ہے اور جمعے کے دن کی بڑی عظمت ہے، جس کا ہمیں قرآن و حدیث سے اشارہ ملتا ہے اور حکم ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں یہ فرمایا، لوگو اکثروا علی من الصلاۃ فی، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک حق ہے ہمارے اوپر، اور جو درود نہیں پڑھتا ہے، درود نہیں بھیجتا ہے، اس کو بخیل کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجو، فإن صلاتکم معروضۃ علی، فرمایا کہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ انتقال فرمانے کے بعد بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، ہڈیاں مل چکی ہوں گی مٹی کے اندر، پھر بھی؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ سبحانہ وتعالی حرم اجساد الانبیاء علی الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے، ان کے جسم صحیح سلامت رہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو حکم فرمایا جمعے کے دن کے بارے میں خاص طور سے، وہ یہ ہے کہ اس دن خاص طور پر سورہ کہف پڑھا کرو، اس دن خاص طور سے سورہ کہف پڑھا کرو، اور فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور اللہ کی طرف سے روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔